बिस्मिल्लाह शुरू करो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि الذي وسع ظهور العلماء بالغنائم البدن والإسناد وزين قول الرجال بالإسناد والإعلام فلولا الإسناد لقال من قال ما قال وظهر الفساد والتمسك بالجمال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سلك بنا سلك الرشاد وعلى أصحابه وأتباعه الذين غيروا أبواب الوجود بالأوتاد. أما بعد فقد فضل الله علينا بأن الحمد لله من عبدك العلوم الحنفية فدرسنا فيها من شيوخ فضربت العظام كتب الأحاديث واصطرفنا تحت ظل هذه الشجرة التي أصلها ثابتة وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وذلك ذكر الله علينا فنسأل الله العظيم أن يوفقنا السداد في العمل وهو الموفق لكل خير وسعادة والمنجح لكل أمل. باب قول الله تعالى ولا حول ولا قوة يوم القيامة وأن أعمال بني آدم قوله بالهدى وقال مجاهد والقسطاس والعدل بالربوبية ويقال القسط الأفضل والمبسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. فأقول أنا ضعيف محمد وعوض ذلك أن الشيخ باتباع الله لا إله إلا الله يوضع علينا. قال حدثنا الشيخ سيد محمد يوسف بن نوري رحمه الله والشيخ الشيخ وليد التوبي عن فضيلة الشيخ حسين يحيى المدني عن فضيلة الشيخ شيخ الابن محمود الحسن رحمه الله تعالى عن الشيخ الجليلين الشيخ العلامة قاسم العلوم والفيضاء محمد قاسم معلوم به والشيخ العلامة الفقيه العاصر رشيد أحمد الجليلي وهما يرويان يعني عن الله شيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام المجد الشيخ شاه محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ شاه عبد العزيز رحمه الله عن العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الناقش البشري قال أخبرنا الشيخ أبو طالب محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والده إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المرشاشي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الربيعي عن الشيخ زكريا بن محمد بن يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ حامد الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التلوي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ سراج الحسين بن المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهرمي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفرابري عن الإمام الجليل حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردة الجعفي الكوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بحفظهم وعلومهم آمين. قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبادة بن القعقاع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन औफ़ा अहदा
اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نازل موازین القسط یوم القیامہ۔ یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب توحید میں 58 بابوں میں سے آخری باب ہے۔ یہ باب رد معتزلہ، رد جہمیہ اور تمام گمراہ فرقوں کے لیے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کتاب کو باب الوحی سے شروع فرمایا اور یہ ایک مقدمہ ہے کتاب کے لیے۔ پھر اس کتاب الایمان سے ابتدا کی ہے۔ گویا کتاب الایمان کتاب التوحید یہ آخر میں لائے ہیں۔ دونوں میں بہت بڑی مماثلت ہے۔ اول بھی توحید پر بنیاد رکھی امام بخاری نے ایمان، اور آخر میں بھی توحید یعنی ایمان۔ اور اس امام بخاری کا یہ انداز توحید کے باب سے ابتدا کتاب الایمان کے نام پر، اور توحید کے باب پر یا کتاب التوحید کے نام پر انتہا، اور اس میں پھر بہت سارے جامعہ، کرامیہ، معتزلہ، خوارج تمام باطل فرق کا رد فرماتے ہیں۔ تو ایمان کی دولت حقیقت میں بہت بڑی دولت ہے، اور اس کی اہمیت آپ جانتے ہیں بہت زیادہ ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو اول بھی اور آخر بھی ایمان اور توحید کے ساتھ منسوب فرما کر یہی بنیادی جو تعلیم ہے وہ ہمیں دی ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، ایمان پر ہے۔ اسی کے اوپر امام بخاری نے ابتدا کی، پھر اسی پر انتہا کی، اور یہ سب باب نازل موازین القسط یوم القیامہ یہ باب باندھ کر جو معتزلہ لوگ تھے، جو وزن اعمال کے خلاف تھے، ان کا رد فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اور امام بخاری کا جو طرز ہے ترجمہ الباب کو قرآن پاک کی آیات سے، حدیث مبارکہ سے، یا صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال سے، تو یہاں بھی ترجمہ الباب قرآن پاک کی آیت سے شروع کیا۔ بہت بڑی بات ہے کہ نازل موازین القسط یوم القیامہ، ہم اس دن قیامت کے دن وزن قائم کریں گے، اور پھر المقسط اور قسط یہ آگے چل کر عرض کیا جائے گا کہ نازل موازین القسط یہ وزن کا جو ترازو کا قیام ہے، یہ اس پر ہمارے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک وزن کے لیے ترازو ہوگا اور وہ بہت بڑا ہوگا، بعض کہتے ہیں بہت سارے ترازو ہوں گے۔ نماز کے وزن کے الگ ترازو ہے، روزے کا الگ ہے، حج کا الگ ہے، زکوٰۃ کا الگ ہے، صدقہ خیرات کا الگ ہے۔ ہر ایک عمل کا وزن ترازو علیحدہ ہوگا، لیکن زیادہ تر جو ہمارے علماء ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہی ترازو ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ موازین تو جمع ہے میزان کی، اور یہ اصل میں میزان تھا، پھر میم کو اور واو کو کسرے کی وجہ سے واو کو یاد سے تبدیل کیا تو میزان ہوا، اور میزان کا جمع موازین۔ یہ باب تفخیم اور تعظیم کے اعتبار سے جمع کو جیسے استعمال کرتے ہیں کہ والد صاحب تشریف لائے، استاد صاحب تشریف لائے، حضرت صاحب تشریف لائے، اس تعظیم کے دائرے میں ترازو تو ایک ہی ہے، لیکن اس کو اس طرح سے تعبیر کیا جمع کے ساتھ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے عظیم الشان ترازو ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں آسمان زمین بھی اس ترازو میں وزن ہو سکیں گے، یعنی پوری کائنات ایک ہی دفعہ وزن میں آ سکے گی، سریع الحساب بھی ہوگا، پورا حساب بھی ہوگا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں اور ایک درمیان میں سوئی ہوتی ہے وہ ڈنڈی سی، تو یہ تین ہو گئے تو اس وجہ سے جمع آ گیا۔ بعض کہتے ہیں یہ ترازو جو ہے ایسا ترازو ہوگا، اللہ تعالیٰ جتنے اعمال ہیں ان کو جواہر میں تبدیل کر دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے
وہ فرماتے ہیں سارے اعمال جواہر مستقلہ کی صورت میں اللہ پاک لا کے وزن کریں گے۔ اب اعمال کے وزن کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال نیکی کا پلڑا ایک طرف، گناہوں کا پلڑا دوسری طرف، وہ ایک پلڑے میں نیک اعمال رکھے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں گناہوں کو رکھا جائے گا۔ جو پلڑا بھاری ہوگا تو جبرائیل علیہ السلام اس وقت اس ترازو کے درمیان میں کھڑے ہوں گے، وہ اعلان کریں گے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا، نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور جو گناہوں کا خدا نہ خواستہ بھاری ہوا تو جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں گے کہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا، یہ شخص ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو اس وقت وہ بڑا عظیم دن ہے، اللہ اس دن کی رسوائی سے سب کو بچائے، اس دن کی کامیابی سب کو عطا فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات یہ ہے، آپ صلی اللہ فرماتے ہیں میں 70,000 ایسے اولیاء کی جن کی بغیر حساب کتاب مغفرت ہوگی، یہ دولت مجھے میرے رب نے دی ہے۔ وہ تھی تو 70 الفا، میں 70,000 دیے گئے ہوں، یدخلون الجنت بغیر حساب، وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ آگے مزید فرماتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وزادنی ما کل 70 الفا 70 الفا، ما کل واحد 70 الفا، ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید اللہ پاک نے مجھے شرف بخشا۔ میری امت میں ایک ولی کے ساتھ 70,000 اللہ پاک ان کے ساتھ دوسرے اولیاء کرام کو بھی بھیج دیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ مجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان صحابہ، ان اولیاء میں، ان بزرگوں میں شامل کر دے بغیر حساب کتاب بخشے جائیں۔ تو خیر، اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ کفار میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک ایسے کافر ہیں جنہوں نے حقوق العباد ان کے ذمہ نہیں ہوں گے، صرف کفر کیا یا شرک کیا، ان کو بھی سیدھا دوزخ بھیجا جائے گا۔ ان کے لیے کوئی نہیں گا فلاں کوئی مولاہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے ہم وزن قائم ہی نہیں کریں گے، سیدھا دوزخ بھیجیں گے۔ اور دوسرے جیسے یہ اولیاء، یہ بھی بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں گے۔ اب جو باقی بچ جائیں گے ان کا حساب کتاب ہوگا، ان کے حساب کتاب کے جو ترتیب ہے وہ اللہ نے بنا دی ہے، وہ ترتیب ترازو کی جس طرح اللہ چاہیں گے۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے قاضی، جسٹس، منصف، یہ نہیں، ایک ہوتا ہے مالک۔ فرق یہ ہے کہ اللہ پاک قاضی جسٹس نہیں ہے، اللہ پاک مالک بھی ہیں، منصف اور جسٹس بھی ہیں۔ جسٹس اور مالک میں یا منصف میں کیا فرق ہے؟ منصف تو قانون کا پابند ہوتا ہے، وہ کسی کو فائدہ دینا چاہے اور قانون اجازت نہ دے تو منصف قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ خلاف قانون کے فیصلہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ منصف ہے، جسٹس ہے، چاہے چیف جسٹس ہے، جو بھی ہے۔ لیکن اللہ مالک ہے، مالک کو اختیار ہوتا ہے جس چاہے فیصلہ کر دے۔ تو اللہ قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں اور منصف بھی ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں رسول پاک کی امت کو بخشنا، تو پہلی صورت یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ تو پیارے نبی کی امت کے جو نیک اعمال ہیں وہ انتہائی خوبصورت اللہ بنائیں گے، بہت خوبصورت ہوں گے، وہ ایک پڑھنے میں آ جائیں گے۔ دوسری طرف سے جو گناہ ہیں، سیئات ہیں، برائیاں ہیں، وہ اس پڑھنے میں آ جائیں گے۔ اس اعتبار سے تو اعمال کا وزن ہو جائے گا، اس میں جو بھاری ہوگا اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ اور پھر اللہ پاک اس میں دوسرا ہے کہ نامہ اعمال کا وزن ہوگا۔ نامہ اعمال کا وزن جب ہوگا اس میں عجیب شان ہوگی، ایک ایسا بندہ آئے گا جس کے 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے، اور وہ 99 دفتر کو دیکھ کر وہ ڈر جائے گا اور وہ کہے گا میری بخشش تو ہو بھی نہیں سکتی، 99 دفتر گناہوں کے اور لمبے لمبے۔ پھر اللہ پاک کہے گا بھائی دیکھو کوئی اس کا خاص اگر کوئی عمل ہو تو لے آؤ۔ تو ملائکہ ایک
بطاقہ یعنی ایک پرچی، عربی میں بطاقہ کہتے ہیں، وہ لے آئیں گے، اس پہ کلمہ طیبہ ہوگا، کلمہ جو رکھا جائے گا تو نیکی کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا، اور اس کا اعلان کرے گا جبرائیل علیہ السلام یہ جنت میں جائے گا۔ اب وہ بندہ حیران ہوگا، بندہ کہے گا یا اللہ میرے تو 99 دفتر تھے اور مجھے تو دوزخ جانا تھا، یہ کون سا بطاقہ آیا ہے، اتنا وزن ہے، اتنا وزن ہے، وہ 99 دفتر تو ہلکے ہو گئے، یہ بطاقہ یہ پرچہ بھاری ہو گیا۔ تو اس کو پھر اللہ پاک کھلوائیں گے، کھولو بھائی اس کو کھولو، پڑھو، اس میں کلمہ ہوگا، کلمہ طیبہ پیش کیا جائے گا، یہ کلمہ ہے جو تو نے پڑھا تھا، اس کا وزن ہے جو تجھے آج جنت لے کے جا رہا ہے۔ کلمہ کی اتنی بڑی شان ہے، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے ایک قول یہ ہے کہ صاحب اعمال اس بندے کا وزن کریں گے۔ حدیث باب میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں تو بڑے بڑے وسیع، سمندر سے بھی وسیع تھے، لیکن جسم کے اعتبار سے بڑے کمزور تھے۔ ان کی پنڈلی مبارک اتنی پتلی تھی، بعض دفعہ صحابہ کرام بھی تعجب کرتے تھے یہ چل کیسے رہے، اتنی پتلی۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ صحابہ کچھ تعجب کچھ ہنس رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود میرا ایسا صحابی ہے، اسی پنڈلیوں کا وزن جس پہ صحابہ کی نظر تھی نا، آپ نے اسی کی وضاحت فرمائی، ان کی پنڈلیوں کا وزن اوت پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب اعمال کو بھی وزن کریں گے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ پاک رسول پاک کی امت کو بخشنا چاہتے ہیں، جنت بھیجنا چاہتے ہیں، تو جس چیز میں زیادہ نفع ہوگا مومن مسلمان کا، اللہ اسی چیز کو اسی میں رکھ کے اس کو بخش دیں گے، یعنی ایک بخشش کا نظام ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ پاک دکھائیں گے، آپ اپنے اولاد کا حساب کتاب دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 2 بہترین سبز چادریں اللہ پاک پہنائیں گے۔ آدم علیہ السلام پورا سارا نظارہ کرتے ہوں گے قیامت کے دن کے کامیاب اور ناکام اولاد کا۔ کامیاب پر تو وہ خوش ہوتے ہوں گے، ناکام پر ان کو غم ہوگا۔ اسی دوران ایک بندہ لایا جائے گا، وہ رسول پاک کی امت کا ہوگا۔ ویسے تو ساری امتیں ہوں گی، سب کا معاملات ہوں گے، اور رسول پاک کی امت کا جو بندہ ہوگا اس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ تو حضرت آدم بڑی آواز سے فرمائیں گے رسول پاک کو، او میرے بیٹے آپ کا امتی دوزخ جا رہا ہے۔ آپ سلام کو اشارہ کریں گے کہ آپ بیچ میں تشریف لائیں، شفاعت فرمائیں، اپنے امتی کو بخشوائیں۔ اللہ اکبر، آپ سلام بیچ میں آ جائیں گے، آپ سلام فرمائیں گے اس کے لیے کوئی اس کا عمل ہے تو دیکھا جائے، تو اس کے اعمال کو پھر دیکھا جائے گا تو درود شریف نکل آئے گا۔ درود شریف، یا درود شریف جب نکلے گا اللہ پاک کہیں گے کہ میرے نبی پہ درود بھیجا اس بندے نے، لہٰذا اس کی میں بخشش کرتا ہوں، اس کی بخشش کا اعلان ہو جائے گا۔ آدم السلام کی تو توجہ دلانے پر، آپ سلام کی شفاعت پر، رسول پاک کے درود بھیجنے پر یہ بھی بندہ جنت میں جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں کلمہ اور درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے بھائی۔ اس طریقے سے یہ اعمال نامے کے مختلف احوال ہوں گے۔ سید عاشقی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، ایک دفعہ آپ سے ہم تشریف فرماتے، صحابہ کرام بھی تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے آپ سے سوال کرنا ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا میں سوال کرو، کیا سوال کرتے ہو؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں 2 نوکر خادم رکھتا ہوں، لیکن وہ بڑے خائن ہیں، وہ خیانت کرتے ہیں، اور وہ جو کام میں بتاتا ہوں وہ کرتے نہیں ہیں، اور مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں 2-4 گالیاں دیتا ہوں اور کبھی کبھی ان کی پٹائی لگاتا ہوں۔ اب میرا معاملہ قیامت میں کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان کی جو خیانت ہے، وہ جو نافرمانی ہے، اس کا بھی حساب ہوگا بھائی، اور جو تیری پٹائی ہے اور گالیاں دیتے ہو اس کا بھی حساب ہوگا۔ جس کا ترازو پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کے لیے تمہارے اعمال
میں اگر کچھ اضافہ ہو گیا تو زیادتی کا تو تمہیں سزا ملے گی، اور ان کا ہوگا تو ان کو ملے گی۔ یہ مسئلہ پوچھنے کے بعد وہ تھوڑی دور جا کے بیٹھ گیا اور رونے لگ گیا۔ اس کو رونے کے دیکھ کر آپ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے روتا ہوں کہ وہ تو خطرناک معاملہ ہوگا، پھر اگر میری پٹائی شروع ہوگی وہاں، میں جو جن کو مارا ہے ادھر یا گالیاں دی ہیں، جو بھی کچھ زیادتی مجھ سے ہوئی ہے، یہ تو بہت خطرہ ہے، لہذا میں ان غلاموں کو آزاد کرتا ہوں اور میں آخرت سے قیامت کے دن کے حساب کتاب سے ڈرتا ہوں۔ اس نے وہی اعلان کر دیا، آپ نے غلام کو آزاد کر دیا۔ قیامت کے دن کا اگر یقین آ جائے تو بندہ گناہوں سے اسی طرح ڈرتا ہے۔ اچھا، اب روایت کی طرف آتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کا آخری صفحہ 1128 پر یہ جو حدیث پیش کی ہے، یہ 2 مقام پر امام بخاری نے اپنی کتاب میں اور جگہ بھی لائی ہے۔ 948 صفحے پر یہ امام بخاری حدیث لائے ہیں اور 988 پر بھی لائے ہیں۔ وہ ایک الایمان والنذور کے باب میں لائے ہیں اور ایک کتاب الدعوات میں لائے ہیں، اور ایک یہ آخر میں لائے ہیں 1128 صفحے پر امام بخاری اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ اس روایت میں یہاں پر تو احمد بن اشکاب روایت کرتے ہیں۔ پہلے جو روایتیں ہیں، ایک میں قتیبہ بن سعید سے روایت کی ہے امام بخاری نے، اور دوسری جگہ پر امام بخاری نے زہیب سے روایت کی ہے۔ تو احمد بن اشکاب جو راوی ہے، یہ بڑے امام بخاری کے عمدہ استادوں میں سے ہیں۔ اس میں بھی مادہ حمد کا آ رہا ہے، اور پہلی روایت جو امام بخاری نے حدثنا حمیدی، اس میں بھی مادہ حمد کا آ رہا ہے۔ یہ بھی عجیب راز ہے، شان انتخاب بخاری کا، کہ پہلے بھی ایسے محدث کو لائے تھے۔ پہلے استاد ہوئے تو قریشی تھے، حمیدی جو تھے، اور مکی تھے وہ، اور یہ جو راوی لا رہے ہیں کوفی ہیں سارے، اور ان میں احمد بن اشکاب یہ مصر کے لوگ شکیب بھی کہتے ہیں۔ کہ بہرحال یہ احمد بن اشکاب امام بخاری کے براہ راست استاد ہیں۔ ان کے استاد محمد بن فضیل جو راوی ہیں، یہ ہر جگہ پر ہے۔ عجیب بات ہے۔ اس اعتبار سے پہلی روایت میں حضرت عمر فاروق تھے، حالانکہ وہ حدیث ہزاروں صحابہ کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن یہ ایک شرف ہے، جس کو ملا ہے دوسرے ساتھی اس کا لحاظ کرتے ہیں، حالانکہ ہزاروں صحابہ کو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کی، سب کے ساتھ ہے، لیکن پیش ایک ہی صحابی عمر فاروق سے آ رہی ہے حدیث۔ یہاں پر بھی یہ شرف ہے محمد فضیل کا، یہ راوی ہے، سب کے استاد ہیں گویا یہی، ان سے روایت آگے جاری ہے۔ پھر عمارہ بن قعقاع، وہ بھی بڑے شان والے راوی ہیں، حضرت سفیان بن عیینہ کے بھی استاد ہیں، سفیان ثوری کے بھی استاد ہیں، یہ بڑے شان والے استاد ہیں۔ امام بخاری کے ایک استاد ہیں علی مدینی، انہوں نے 30 روایتیں عمارہ بن قعقاع سے روایت کی ہیں، وہ کہ بڑی شان والے راوی ہیں۔ ان سے اوپر ہیں ابو زرع کا اصل نام ہے عبد الرحمن۔ ابو زرع بہت ہی شان والے، بہت ہی درجہ محدثین میں مقام والے راوی ہیں۔ ان کے ایک شاگرد تھے، ان کی شادی ہو گئی، اور شادی میں ظاہر ہے کہ نیا زمانہ ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے، تو وہ گھر والے سوچتے ہیں کہ کھانا اکٹھے کھائیں گے، اکٹھے بیٹھیں گے، زیادہ ٹائم چاہتے ہیں دونوں میاں بیوی۔ تو یہ اس وقت کے اور آج کے بڑے فرق ہیں۔ وہ علم کو سیکھنے کے لیے آ جاتے تھے، دن کو رات کو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو دیر ہو گئی تو حدیث سیکھنے میں ٹائم زیادہ لگ گیا، تو جب لیٹ گھر گئے تو گھر والی ناراض ہو گئی، نئی شادی تھی، وہ غصہ کرنے لگ گئی اور بہت غصہ کیا۔ تو آخر میں کہنے لگی، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں اپنے استاد کے بعد علم حدیث پڑھنے گیا تھا، میں نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا، میں کہیں دوسری جگہ نہیں گیا جو آپ ناراض ہوتی ہو۔ اس وقت بیوی غصے میں تھی، بے قابو ہو گئی اللہ والی،
اس نے کہہ دیا تیرے استاد کو کیا آتا ہے، تیرے استاد کو کچھ بھی نہیں آتا اور تجھے بھی کچھ بھی نہیں آتا، دونوں نہ اس کو کچھ آتا ہے نہ تجھے کچھ آتا ہے۔ اچھا یہ ان کے شاگرد اپنے بارے تو خاموش رہے، لیکن استاد کے بارے یہ ناراض ہو گئے، کہتے دیکھو تو مجھے تو جو بولتی ہے ٹھیک ہے، میں استاد کے بارے اب تجھے کہتا ہوں، میرے استاد تو ایسا استاد نہیں ہے، میرا استاد تو ایسا ہے اس کو تو اگر 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق ہے، 3 طلاق۔ اب یہ دونوں غصے میں تھے، رات گزر گئی، صبح بیوی پوچھنے لگی کہ میرے بارے کیا حکم ہے، میں ابھی آپ کی بیوی ہوں یا نہیں ہوں؟ تو دونوں ٹھنڈے ہو چکے تھے، تو انہوں نے شوہر نے کہا دیکھو میں نے شرط لگائی ہے، یہ کنڈیشنل جیسے مشروط ہے یہ طلاق، میں جاؤں گا اپنے استاد کو پوچھوں گا، اگر تو اس کو 1,00,000 حدیث یاد ہے تو تمہیں طلاق نہیں ہوگی پھر تم، اب میں واپسی پہ بتاؤں گا، ابھی نہیں بتا سکتا۔ یہ پھر استاد کے بعد آ گئے، ابو زرع کے بعد کہنے لگے میں تو آج بڑی غلطی یا زیادتی جو بھی ہے کر آیا۔ ابو زرع نے فرمایا کیا کر آئے ہو؟ کہہ رہے ہو نئی نئی شادی ہوئی تھی، آپ کے یہاں سبق پڑھتے ہو دیر ہو گئی، وہ ناراض ہو گئی، پہلے تو میں سنتا رہا لیکن آخر میں بولی تیرے استاد کو کیا آتا ہے، اس کو کیا آتا ہے، تجھے کیا آتا ہے؟ اب اس پہ مجھے غصہ آ گیا، میں نے تو کہہ دیا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق ہے۔ وہ ہنس پڑے استاد ابو زرع، کہنے لگے الحمدللہ جاؤ میاں بھی بن کے رہو، مجھے 1,00,000 حدیث تو ایسے یاد ہے جیسے عام مسلمانوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے، سورہ فاتحہ، لوگوں کو فاتحہ کچھ بھی ہو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تم جاؤ، الحمدللہ پہلے محدثین کے جو واقعات ہیں نا 1,00,000 نہیں 2,00,000 نہیں 5,00,000، امام بخاری کو 6,00,000 حدیثیں یاد تھیں، امام ابو داؤد کو 5,00,000 حدیثیں یاد تھیں، اور یہ ایک ہی نشست میں سناتے تھے۔ بڑی بات تو یہ ہے، امام ابو داؤد کا آتا ہے حضور کی نماز کے بعد ان کا درس شروع ہوتا تھا، لاکھوں لوگ سنتے، لاکھوں، وہ 5,00,000 حدیث عشاء تک پوری کر لیتے تھے، کیا بات ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تم رہو خوش رہو، آئندہ احتیاط رکھو، لیکن مجھے تو 1,00,000 حدیث ایسے یاد ہے جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے۔ ایک اور ان کا واقعہ ہے، آخری وقت میں جب وفات ہونے لگی تو ظاہر ہے آخری وقت اللہ سب کے لیے آسان فرمائے، ہر ایک کے لیے وہ مشکل وقت ہے، اور آج کل تو مشکل بنایا جا رہا ہے، فوراً ٹیکہ لگا دیتے ہیں وہ آدمی بے ہوشی میں مر جاتا ہے، کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ آج کل تو یہ مسلمان والی صفت پہ بھی موت نہیں آ رہی، اور کرونا وغیرہ جو بھی ہے یہ خطرناک ہے، وہ اس پہ لگا دیتے ہیں مشین، وہ آدمی اسی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، مسلمانوں کی موت بھی عبادت ہے بلکہ مغفرت ہے، جو تکلیف ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے ایک کانٹا بھی چبھ جائے یا ایک پتھر کی ٹھوکر لگ جائے اللہ گناہ بخش دیتا ہے، اتنا اللہ مہربان ہے، چھوٹی سی تکلیف پر بھی اللہ بخش دیتا ہے، اللہ سے مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جو بچے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ ان کے نام اللہ کا لینے پر ماں باپ کو سارے گناہ بخش دیتا ہے، سارے گناہ۔ یہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں، ہمارے حضرت کی ایک مریدنی تھی، وہ جب بچہ پیٹ میں تھا ذکر کرتی تھی تو وہ اللہ اللہ ساتھ پڑھتا تھا، بچہ پیٹ میں بھی، سبحان اللہ، پیٹ میں بھی۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو بچے نے بولا اللہ، تو دائیا بھاگ گئی، بچہ پیدا کرنے والی بھاگ گئی۔ یہ مولا دوم صاحب جانتے ہوں گے، ذکر والی بستی سب حافظ، حضرت کے مریدیاں سب حافظ، اور اللہ والی بستی، ذکر والی بستی، حضرت نے بڑے کام کیے، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ اور انہوں نے جب اللہ بولا تو جو بچہ پیدا کرنے والی دایا ہوتی ہے نا، وہ کیا بولتے گائنالوجسٹ، تو وہ بھاگ گئی اور شور مچایا، جن پیدا ہو گیا، جن پیدا ہو گیا۔ اس نے آواز دی واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، یہ تو میرے پیٹ میں بھی اللہ اللہ پڑھتا تھا میرے ساتھ، اور یہ میرا بیٹا ہے،
اس کو جن کیوں بولتی ہے تو دائی نے بولا میں پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا ہے، میں نے آج تک دیکھا نہیں ایسا کوئی بچہ پیدا کیا ہو میں نے اس نے اللہ بولا ہو۔ ایک بزرگ بتا رہے تھے ایک بچے نے تیسرے دن صاف بولا اللہ، صاف، یہ اللہ کی شان ہے۔ بہرحال یہ بچے جب اللہ کا نام بہت آسانی سے لیتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا دبر والے وہ آسان ہوتے ہیں بنسبت پیش اور زیر کے، اس لیے یہ کس اور قصد یہ دو صورتیں ہیں اس کی بھی۔ قاصد سے جائر ظالم کا معنی آتا ہے، کس مقصد یہ عدل کا معنی آتا ہے۔ ایک جگہ کوئی انصاف کا معنی ہے، ایک جگہ بے انصافی کا، زبردست بڑا فرق پڑتا ہے۔ بچے ابا اماں اللہ یہ لفظ زبر والے آسانی سے لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظام بڑا عجیب ہے۔ ایک گنہگار بندہ فوت ہوا، جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اس کو دوزخ میں دیکھا، سزا عذاب قبر میں دیکھا۔ ایک بزرگ نے ایک عرصے کے بعد دوبارہ دیکھا وہ جنت میں ہے، تو اس بزرگ نے پوچھا کچھ عرصہ پہلے میں نے جب تجھے دیکھا تھا تو دوزخ میں عذاب میں سزا میں تھا، اب کیا ہوا؟ اس گنہگار بندے نے کہا میں جب فوت ہو گیا میرا پیچھے بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو وہ بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ پڑھنے کے لائق ہوا، میری بیوی اس کو استاد کے بعد لے گئی، استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، جو ہی استاد نے سبق پہلا دیا اعوذ باللہ بسم اللہ کا، تو میرے رب نے مجھے یہاں قبر میں خطاب کیا کہ اس کو فرمایا اس کا عذاب چھوڑ دو، معاف کر دو اور جنت بھیج دو اس کو۔ اللہ نے کہا مجھے حیا آتی ہے جس کا بچہ میرا نام لے میں اس کو سزا دوں، تیرے بچے نے بسم اللہ کی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی ہے، استاد نے پڑھائی ہے، لہٰذا تجھے جنت بھیجا جا رہا ہے۔ یہ اولاد کی تعلیم ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اولاد کو دین سکھانا ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے جنت کا۔ بھائیو کوشش کریں اپنے اولادوں کو عالم عالمہ دین کی دولت مزین کریں، یہ کام آئے گی۔ اب دیکھو ایک بندہ پی ایچ ڈی کرتا ہے انگریزی والی، ایک تو ہماری فقہ والی ہے، یہ تو فائدہ مند ہے، ایک ہے انگریزی والی، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ میرے پی ایچ ڈی کا ثواب، میری ایم اے کا ثواب میرے باپ کی روح کو بخش دو؟ وہ نہیں کہے گا۔ اور حافظ قرآن کہہ سکتا ہے، عالم دین کہہ سکتا ہے، مفتی کہہ سکتا ہے، ذاکر کہہ سکتا ہے۔ یہ گویا کہ اس کی قیمت قبر میں ملے گی، حشر میں ملے گی، موازین اور کس وزن کے وقت ملے گی تو پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ بات آ گئی تو ابو زرع جب وہ فوت ہونے لگے تو طلبہ نے کہا استاد جی کا وقت ایسے لگتا ہے کہ وفات کا وقت ہے، تو آپ حکم ہے لکنو موتاکم، اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو کلمے کی، تو ہم کیسے کریں، ہمارا تو استاد ہے۔ طلبہ نے کہا استاد کو کہنا تو بے ادبی ہے، لیکن اب موت کا وقت ہے۔ تو ساتھیوں طلبہ نے مشورہ کیا جو حدیث ہے آخر میں وہ حدیث پڑھنا شروع کرو۔ اب طلبہ نے حدیث پڑھنا شروع کیا، جتنے روایت پڑھ رہے تھے وہ ابو زرع سمجھ گئے، آگے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا روایت کو، اور آخر میں ان کا من کانا آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، یہ لفظ جو کہے تو وہ بات بھاگے اور سیدھا جنت چلے گئے۔ یہ ہے یعنی اللہ کا نام کلمہ طیبہ آخر میں بندے کو سیدھا جنت لے جاتا ہے، یہ بھی بات ہے۔ اس لیے اس کی عادت کریں، صبح و شام سوتے وقت اٹھیں کلمہ طیبہ پڑھیں، کلمہ شہادت پڑھیں، تاکہ زبان پر عادت ہو اللہ کے نام لینے کی، تو آدمی پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک دو لوگوں نے امام اعظم سے پوچھا کہ ہمیں اسم اعظم بتاؤ، امام صاحب نے فرمایا اسم اعظم اللہ کا نام ہے، اللہ اسم اعظم ہے۔ لوگوں نے کہا اس کی دلیل تو امام اعظم نے فرمایا قرآن شریف کی جو ابتدا ہے وہ اعوذ باللہ بسم اللہ اللہ کے نام سے ہے،
تو اپنے کلام کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم اپنے نام سے کی ہے۔ لوگوں نے کہا اور دلیل دو۔ امام ابو حنیفہ امام اعظم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے ان کو طور پہ بلایا اور ان سے فرمایا اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، تو اللہ نے اپنا نام بتایا موسیٰ کو اور کہا میرا نام اللہ ہے۔ تو یہ اللہ اسم ذات بھی ہے اور یہ اسم اعظم بھی ہے۔ خیر بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اسم اعظم پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ اکثر جو لوگ کو فضائل بتاؤ نا آگے بولتے ہیں یہ فضائل تو ہم نے بہت پڑھے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اصل بات عرض کرتا ہوں تھوڑی سی ایک مثال دے کے۔ ایک آدمی ہم نکلے باہر روڈ پر، ٹریفک پولیس باتیں کر رہا ہے، چائے پی رہا ہے، وہ ٹریفک کنٹرول نہیں کرتا، عام آدمی اس کو کہتا ہے میں نے آپ کو عہدے سے ہٹا دیا، آپ بتاؤ وہ ٹریفک پولیس والا عہدے سے ہٹ جائے گا یا نہیں ہٹے گا؟ کیا جواب ہے؟ نہیں ہٹے گا۔ اچھا آئی جی پولیس آ گیا، کون آ گیا؟ عہدے والا، عہدے والا، یہ بے عہدہ والا تھا، اس نے دیکھ لیا غفلت کرتے ہوئے، وہ کہتے اس کو میں نے آپ کو جو ہے خارج کر دیا، نکال دیا، تو پولیس والا نکل جائے گا یا نہیں نکلے گا؟ نکل جائے گا۔ لفظ ایک ہی ہے، عام آدمی نے وہی کہا میں نے آپ کو نکال دیا، وہ نہیں نکلا، الٹا اس کو پکڑ لے گا، خبر نہیں اس کے ساتھ کیا کرے گا یہ تو اللہ جانے۔ اچھا لیکن وہ آئی جی پولیس نے جب بولا کہ میں نے آپ کو نکال دیا، اور اس کو تو رونے دھونے بارے نیارے کیا کیا ہو جائے گا، وہ تو کہے گا مجھے سفارش کرو، تو مول دفعہ سے سفارش کروائے یا تو علمان قریشی دے کہ بھائی نکل رکھوا دو ہم کو۔ ہاں بھائی یہ نہیں، عہدے کا فرق دیکھو، عہدہ ہے اس کا اثر ہو گیا، یہ اللہ والوں کا عہدہ ہے، ولایت کا عہدہ ہے، اللہ والے وہی بات کہتے ہیں فائدہ ہو جاتا ہے، آپ بھی کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ والوں سے تعلق بنائیں، یہ عہدہ آپ حاصل کریں، پھر آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے کلمات بھی اثر کریں گے بھائی۔ تو اللہ اللہ جو ہے یہ ولایت کے عہدے والوں کا، حدیث میں آتا ہے میرے ایسے بندے ہیں وہ کچھ بھی کہہ دیں میں کچھ پورا کرتا ہوں، عجیب حدیث ہے، لا برا اللہ، اللہ اس کو پورا کر کے دکھاتا ہے کہ میرے بندے نے بولا ہے، ایسے بھی ہیں۔ بات وہ آئی کہ یہ اسم اعظم تو ہے، امام صاحب نے فرمایا یہ عہدہ تو لاؤ، عہدہ تو لاؤ، عہدہ تو ہے نہیں تمہارے پاس، اس لیے کام نہیں ہوتا، پہلے اللہ سے تعلق تو جوڑو، اللہ کو یاد تو کرو۔ حضرت ہمارے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، بندہ جب کہتا ہے اے اللہ تو میرا حال دیکھ، بندہ جب کہتا ہے اے اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اے بندہ تو بھی اپنا نام ہے اعمال دیکھ، حضرت خواجہ مالک صاحب کا شعر ہے۔ تو یہ عہدہ تو پاؤ، اللہ کا ذکر تو کرے، نہ ذکر نہ تلاوت نہ نماز نہ کچھ، کہتے ہیں ہمارا نہیں سنتا، بھائی تم کچھ اللہ کو یاد تو کر لو، نماز تو پڑھ لو، قرآن پاک تو پڑھ لو، اللہ والوں سے بیعت تو ہو جاؤ، ان کی صحبت میں تو آ جاؤ، ہیں پھر دیکھو اللہ کیا رنگ لگاتا ہے، کیا برکتیں آتی ہیں، رزق میں، علم میں، ہر دولت میں اضافہ کہتے ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم وہ شکل تو بنائیں۔ بہرحال تو اس کے بعد جو ہے نا ابو زرع کلمہ پڑھتے ہوئے سیدھا جنت چلے گئے۔ اصل میں ابو زرع کا جو نام ہے وہ عبد الرحمن ہے، آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جاہلیت میں ان کا نام عبد الشمس تھا، اور یہ حبشہ سے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 60 سال کی عمر میں مان لائے بھائی۔ آج کل یہ بھی اشکال ہے کہ بڑی عمر والے کیسے پڑھیں گے، ہے نا، یہ تبلیغی جماعت پڑھا کے دکھا رہی ہے، یہ تبلیغی جماعت میں بڑی عمر والے کتنا سیکھ کے آتے ہیں، کتنا ان کو سکھاتے ہیں، باہر جو بھی سکھاتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بڑی عمر چھوٹی عمر کا مسئلہ نہیں ہے، صحابہ اکثر بڑی عمر میں مان لائے بھائی، سب حافظ ہیں، سب قاری ہیں، سب عالم ہیں، سب مفتی ہیں، سب فقیہ ہیں، کیا کیا درجات ان کو حاصل ہوئے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 60 سال میں ہی مان لائے، اور انہوں نے جتنے حدیثیں حفظ کی ہیں عام صحابہ نے اتنی حدیثیں حفظ نہیں کی۔ آپ اندازہ کریں، اب بعض دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، مجھ پہ اعتراض کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے
ابو ہریرہ بہت حدیثیں سناتے ہیں. کہتے ہیں میں نے جس دن تک کلمہ پڑھا میں رسول پاک کی صحبت سے جدا نہ ہوا. میں رسول پاک کے ساتھ رہائشی طالب علم بن گیا. اصحاب صفا کا طالب علم میں بن گیا. اور بھی تھے، میں بھی وہی صفا میں شامل ہو گیا. پھر جب میں جدا ہی نہیں ہوا تو جو ارشاد نے فرمایا میں نے سنا اور میں نے محفوظ کیا. ایک دن ابو ہریرہ رسول پاک سے کہنے لگے میرے لیے حادثے کی دعا فرمائیں. آپ نے چادر لمبی کر لیں. انہوں نے چادر لمبی کر لی. آپ نے اس میں دعا دے دی. کہتے اس کو اٹھا اپنے سینے پہ لگا دے. ابو ہریرہ نے وہ چادر اٹھائی، رسول پاک کی دعا کی ہوئی سینے پہ لگا لی. کہتے ہیں اس دن کے بعد میں ایک لفظ بھی نہیں بھولا، ایک لفظ سب یاد ہے مجھے. تو یہ 12 دعائیں. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دفعہ وہ ویسے تو کہتے ہیں بچپن میں بکریاں چراتا تھا اور میں بلی کا بچہ لے جاتا تھا، اس سے کھیلتا رہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے ابا ہیر کہہ دیا ابو ہریرہ کو. آپ دیکھو ہیر ہے بلا مذکر ہے، اس کی مونت ہے ہیرا بلی. اب ساتھیوں نے اس کو ابو ہریرہ کہہ دیا. اللہ کی جان ابو ہریرہ اتنا مشہور ہو گیا کہ ان کا عبد الرحمن اتنا نام مشہور نہیں ہے، ابو ہریرہ جتنا مشہور ہے. ایسے ابو زرع ان کا عبد الرحمن نام اتنا مشہور نہیں ہے جتنا وہ ابو زرع مشہور ہے. بعض دفعہ نام مشہور ہوتا ہے، بعض دفعہ کنیت مشہور ہو جاتی ہے، ہوتا رہتا ہے. خیر جتنے یہ راوی ہیں سارے کوفی ہیں. اس حدیث کو مسلسل بالکوفیین کہا جاتا ہے، اس روات کرام کو. تو یہ سارے امام بخاری کا کوئی آخری حدیث کا کوفیین کو لانا، ویسے تو بہت ملکوں میں گئے ہیں امام بخاری، لیکن آخر میں کوفہ میں آئے. اور کوفہ میں آپ نے مکی ابن ابراہیم جو ثلاثیات ہیں وہ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. بلکہ یہ شرط جو بخاری کو ملا ہے وہ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد سے ملا ہے. اور یہ جو روات ہیں یہ کوفیین یہ بھی اکثر بیشتر امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں. یہ بھی بڑی شان ملی ہے. امام صاحب کے کوفہ کے فیض کو اللہ نے ایسا عام فرمایا. محدثین کرام بھی معترف ہیں اور فقہا تو ہیں. امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی یہ سب ہیں، محمد یوسف ظفر سب ہیں. لیکن محدثین بھی امام ابو حنیفہ سے نسبت کے اعتبار سے بہت فیض پانے والے ہیں. تو یہ روایت بڑی امام حضرت ابو ہریرہ عنہ والی جو ہے یہ حافظ الحدیث ہے. وہ عمر افقہ فقیہ صحابی ہیں پہلی روایت میں، اور یہ ابو ہریرہ حافظ صحابی ہیں. بخاری نے کیا انتخاب کیا کہ پہلی حدیث بھی غریب ہے اور یہ آخری بھی غریب ہے. حدیث غریب کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس میں ایک راوی ہوتا ہے. راوی کو علم ہوتا ہے لیکن اس کا شرف رہنے دیتے ہیں کہ یہ انہی کا شرف ہے. عمر فاروق کا شرف ہے، ابو ہریرہ کا شرف ہے. یہ ایک دوسرے کی شرافت کا لحاظ رکھتے تھے پہلے علماء کرام، جو آج کا لحاظ نہیں رکھتے. یہ بڑا افسوس ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کا خواب دیکھا. وہ آپ کے سلام کے بعد پہنچے، آپ نے بڑے پسند کیے اور فرمایا جاؤ بلال کو بولو اور تم پڑھتے جاؤ، وہ اذان پڑھے گا. اتنے میں عمر فاروق نے بھی دیکھا تھا، وہ بھی آ گئے. عمر فاروق پہنچے، دیکھا کہ حضرت زید بن ثابت کو آپ نے فرما دیا ہے بلال کو بولو. عمر فاروق وہیں سے واپس ہو گئے. میرے بھائی کو یہ شرف مل گیا، بھلے میں نے بھی دیکھا ہے. تو آپ بعد میں تو عمر فاروق نے بتایا ہے، کہتے میں کیسے بتاتا اس وقت کہ میرے بھائی زید بن ثابت کو شرف حاصل ہوا تھا. میں نے کہا میرے بھائی سے یہ شرف اذان کا رہنے دیا جائے، قیامت تک انہیں کے نام سے. یہ بڑے شان والے لوگ تھے. خیر بڑا مقام دیا تھا ان کو اللہ پاک نے. تو یہ حدیث غریب کے معنی کیا ہے؟ بادہ الاسلام و غریبہ واسع یہود ہو کما بادہ. اور دوسرے لفظوں میں یوں بھی ہے، بخاری طلبہ سے علماء سے کہتا ہے کن فی الدنیا کانکا غریب او عابر سبیل. ارے طلبہ آخر میں تمہیں کہتا ہوں تم دنیا میں ایسے رہو
جیسے ایک غریب مسافر رہتا ہے یا راستہ گزرنے والا چلنے والا، تو گویا دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ امام بخاری یہ سبق دیتا ہے، اور آخر میں امام بخاری بڑی نصیحت بھی اور بڑا قیمتی تحفہ بھی دے رہا ہے۔ وہ کیا تحفہ دے رہا ہے بھائی؟ امام بخاری اشارہ کر رہا ہے تم کوئی عالم مفتی کوئی عہدے پہ فائز ہو جاؤ گے، کوئی کسی منصب پہ فائز ہو جاؤ گے، پھر مشکلات آئیں گی تمہیں زندگی میں۔ ابھی تو طالب علم سب سے آزاد زندگی ہے، ہمارے استاد کہتے تھے طلباء کی زندگی آزاد زندگی ہے۔ طلباء کے بعد زندگی جو آ رہی ہو ذمہ داری والی زندگی آ رہی ہے، وہ پھر پریشانیوں کا ڈھیر ہوگا۔ کبھی شادیاں ہو جائیں گی، بچے ہو جائیں گے، کاروبار ہو جائے گا، نوکریاں ہو جائیں گی، کئی معاملات ہوں گے۔ تو امام بخاری پریشانیوں کا حل کا نسخہ دے رہا ہے، نسخہ۔ پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا اہتمام کرنا، ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ یہ امام بخاری تحفہ دے رہا ہے، تحفہ، اور اس کو اہتمام کر لو، روزانہ اس کو پڑھ لو، سارے کام آسان ہو جائیں گے، سارے کام۔ اور یہ جو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، جی ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کی بڑے نکات ہیں، بڑے نکات ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ کلام کو کلمتان کہہ رہا ہے، اور یہ عرب میں ہوتا ہے کلام کو کلمہ، عوام و کلمہ طیبہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ کلام ہے، کلمہ شہادت کہتے ہیں، حالانکہ کلام ہے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے کہ اس طرح سے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں کلمتان دو کلمے آئے ہیں، ایسے محبوب ہیں اللہ پاک کے، بڑے محبوب، اور رحمان کا لفظ آیا ہے۔ رحمان کا لفظ صفاتی ناموں میں دیا ہے۔ رحمان جو چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑا بڑا انعام دے وہ اللہ پاک چھوٹے عمل پر بڑا انعام دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک درود ہے، جز اللہ عنا محمدن، پڑھ لو سارے، جز اللہ عنا محمدن ما هو آلہ۔ اس کا حدیث باغ میں آتا ہے 1000 دن تک 70 فرشتے 70,000 فرشتے لکھتے رہتے ہیں اس کا ثواب۔ 70,000 فرشتے 1000 دن تک اس درود شریف کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ یو کے میں ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا، میرے اوپر کتابیں رکھی تھی الماری میں کتابیں پڑھنے لگ گیا، اس میں ایک درود شریف آ گیا۔ وہ درود ایک دفعہ اگر ہم پڑھیں 1 کروڑ بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ 1 کروڑ۔ اگر حرم شریف میں پڑھیں تو 100 کروڑ بنتا ہے، اگر مدینہ منورہ میں پڑھیں تو 50 کروڑ بنتا ہے۔ وہ درود یہ ہے، اللہم صلی علی محمد، یوں پڑھ لیجیے، وعلی آل محمد بعدد کل ذرات، ساری کائنات آ گئی، میتا الف مرتين اور مبارک وسلم۔ یہ درود جو ہے 1 کروڑ بنتا ہے۔ اب دیکھو ایک تصویر روز پڑھ لیں صبح اور شام، کتنا ذخیرہ جنت کا، نیک اعمال کا، ہمارا آپ کا سب کا بن سکتا ہے، خواتین و حضرات کا سب کا بن سکتا ہے۔ ایک عزیز بات، تھوڑے دنوں میں مفتی حضرات کو ہم تصوف کی کتابیں کئی سال سے بیعت بھی کرتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ اس سال ہم نے ان کو 2 کتابیں پڑھائی ہیں۔ ایک ہے زاد السالکین، جو ہمارے سلسلہ چشتیہ کے ذات المعاجر مکی، رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا زکریا تھا، ہمارے شیخ عبدالفضیل مکی صاحب نے اس کو جمع کیا، یہ ان کے سارے فیوزات ہیں۔ تو زاد السالکین تو وہ جن طلباء نے پڑھا ہے مفتی حضرات میں، ان کو پتہ ہے۔ ایک طالب علم وہ پڑھتا ہے، مجھ سے کہتا ہے آپ دوسری کتاب ڈھونڈیں ورنہ میں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس ایک ہی کتاب ہے، کہتے آپ لے جاؤ گے۔ بہرحال اتنی قیمتی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت ہوئی تو جہنم کا ذکر شروع ہو گیا۔ تو سید عائشہ بہت رونے لگ گئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ تو قیامت کے دن ہم کو بھلا دیں گے اور ہم کو چھوڑ دیں گے، ہمارا خیال نہیں فرمائیں گے۔ اس قسم کے کلمات جو سید عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ سے پیش کیے، رسول اللہ نے ہاں عائشہ
3 مقام ایسے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، میں بھی نہیں آؤں گا۔ تو سیدھا جگہ اور بہت روئی، تو پوچھنے لگی یا رسول اللہ وہ کون سے مقام ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، جو نیک اعمال نامے والے حضرات ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے، دوسرے ہوں گے بائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے، وہ جو وقت ہوگا اعمال نامے کے بانٹنے کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ دوسرا وقت جب ترازو قائم ہوگا اور سوئی کے اوپر فرشتہ کھڑا ہوگا، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، میں کام نہیں آؤں گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس وقت میں کام نہیں آؤں گا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے لگی کہ آپ ہمارا اس وقت ساتھ نہیں دیں گے۔ اور تیسرا فرمایا رسول اللہ نے آج دیکھا کو پل صراط پر جب پل صراط بچھائی جائے گی جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، ہر ایک کو وارد ہونا ہے وہاں سے۔ تو جو وہ بچھائی جائے گی آپ جانتے ہیں 500 سال اس کی اونچائی ہے، 500 سال درمیان میں چلنا ہے، 5 سال نیچے اترنا ہے، 1500 سال کا پل صراط کا سفر طے کرنا ہے قیامت کے دن۔ اور میں عائشہ پل صراط کے بعد بھی کوئی کام نہ آئے گا، میں بھی کام نہیں آؤں گا۔ تو 3 جگہ ایسی آئیں گی قیامت کے وقت، پل صراط پہ کوئی کام نہیں دے گا، اور سوئی کے اوپر جب فرشتہ کھڑا کیا جائے گا وزن کرنے کے لیے کوئی کام نہیں دے گا، اور جب اعمال نامے بانٹے جائیں گے ہر ایک تھمایا جائے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا اعمال نامہ، اس وقت بھی کوئی کام نہ آئے گا، میں بھی کام نہیں آؤں گا۔ سیدہ عائشہ بہت روئی اور کہنے لگی کہ یہ تو بڑا مشکل مقام ہے اور آپ کے ہمارے لیے بھی قابل غور ہے۔ 3 مقام جو رسول اللہ نے واضح فرمایا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ کلمتان یہ بہت ہی قیمتی کلمے ہیں۔ ان کے گرامر کے لحاظ سے دیکھو، تجوید کے لحاظ سے دیکھو، لغت کے لحاظ سے دیکھو، ہر طرف سے ان میں بڑی نرم اور بڑے الفاظ ہیں۔ حروف شدہ نہیں لائے، حروف شدہ ہے آپ جانتے ہیں عاجزوں کا کتب تھا، وہ نہیں لائے، اور اس میں حروف قلقلہ ہے کتب جدن وہ نہیں لائے، 1-2 لفظ لائے، قلقلہ سے تو نہیں لائے، شدہ میں سے 1-2 لفظ لائے۔ اور حروف اصطلاح ان میں سے خصہ ضابط کس، اس میں زوا آیا، زوا عظیم میں 1-2 لفظ آئے ہیں، باقی سارے لفظ وہ ہیں جو لین ہیں، نرم ہیں اور ہلکے ہیں، خفیف ہیں۔ اس لیے فرمایا خفیفتان علی اللسان۔ قاری حضرات سمجھتے ہیں، میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا ہے، تو یہ خفیفتان علی اللسان زبان پر بڑے ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اور ثقیلتان فی المیزان، میدان میں بہت بھاری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے ایک اور درود بھی ہے، 20 منٹ پڑھو جمعہ کے دن عصر کے بعد، 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال۔ اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ ایسا درود ہے اگر آپ اس کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پڑھ لیں 80 بار، تو 80 بار پڑھنے میں 20 منٹ لگیں گے اور کیا لگے گا، تو 80 سال کے گناہ معاف ہیں۔ اب دیکھیں اتنے چھوٹے چھوٹے عمل، بڑا بڑا انعام۔ بات وہی ہے جو محدثین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رسول پاک کی امت کو بخشنا چاہتا ہے، ذرا ذرا سی بات ہے بخش رہا ہے، بڑا بڑا انعام دے رہا ہے، بڑا بڑا انعام دے رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث ایک تحفہ ہے علماء کرام کے لیے، طلباء کے لیے، عوام کے لیے، خواتین کے لیے، حضرات کے لیے۔ اس تحفے کو پلے باندھ لو، بلکہ میں تو چاہتا ہوں سب حضرات مل کے پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایسے استغفار یہ بھی بڑا تحفہ ہے، سارے کام استغفار سے ہو جاتے ہیں، سارے کام جتنے مسائل ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدہ اور استغفار اور اللہ اللہ لا الہ الا اللہ ان سے حل ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو اپنائیں، ذکر کی فضیلت کو اپنے دلوں میں رکھیں، گھروں میں ذکر کرائیں، اپنے گھروں کو آباد کریں، اللہ کا نام بلند کریں۔ حدیث میں آتا ہے گھروں میں نوافل پڑھیں، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، گھروں کو ویران نہ بنائیں، حدیث پاک میں آتا ہے۔
وہاں بھی ماحول بنائیں تعلیم کا یا ذکر کا یا کتاب پڑھنے کا، جیسے بھی ہو یہ چیزیں ہیں زندگی میں جو آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ مجھے آپ سب کو اللہ پاک توفیق دے۔ اب وہ حضرات جو فارغ تحصیل ہیں باقی کارروائی کرنے کے ساتھ، اور خطبہ نکاح کا بھی پڑھنا ہے۔ وہ آئے ساتھی نواز کے بندے آئے ہوئے ہیں جی؟ اچھا بہت ٹھیک ہے بھائی، غلطی تو ہے، پہلے آگے بٹھاؤ۔ چلو اب دیکھتے ہیں ابھی فی الحال وہ پہنچتے ہیں پھر آخر میں پڑھاتے ہیں۔ اب ساتھی کو کر لیں جو آپ